اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، علم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ خصوصاً خطاب ہے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے کہ اے محبوب پیارے، کیا آپ نے وہ نہیں دیکھا سلسلہ؟ لیکن یہ بات کلام مجید کے اندر رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خطاب عام بھی ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں قرآن جو پڑھتے ہو تو کیا اس بات پہ توجہ اور دھیان تم نے نہیں دی؟ علم تارا، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا، الذی، اس بندے کی طرف، حاجہ، جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے اللہ کے ایک ہونے کی طرف دعوت دی، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، تو وہ پھر جھگڑ پڑا آگے تھے کہ کس اللہ کی بات کرتے ہو۔ اس بندے کی پوزیشن یہ تھی کہ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، ان آتا ہو، عطا کیا تھا اس کو، اللہ تبارک و تعالی نے، الملک، بادشاہی، اللہ نے اسے بادشاہی عطا کر رکھی تھی۔ کل کے سبق میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ جو ایمان والے ہو جاتے ہیں ان کا ولی اللہ ہو جاتا ہے، انہیں روشنیاں دکھانے والا، انہیں راہ دکھانے والا، انہیں گمراہیوں سے بچانے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اور دوسری بات ہم نے پڑھی تھی کہ جو پھر انکار کے راستے پہ چل نکلتا ہے، شیطان اس کا بیلی بن جاتا ہے، شیطان اس کا جو ہے اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور پھر شیطان اسے گمراہی کے گڑھوں کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ بندہ بھی ایک ایسا بندہ ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی عطا کی، اسے ملک عطا کیا، لیکن اس نے اپنا ساتھی شیطان کو بنا لیا۔ جب اس نے شیطان کو اپنا ساتھی بنایا تو شیطان اسے اس مقام تک لے کے چلا گیا کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا کہ کس اللہ کی بات کرتے ہو، سب سے بڑا خدا تو میں آپ ہی ہوں۔ شیطان اسے اس مقام تک لے کے چلا گیا تو وہ جھگڑا کرنے لگا۔ تو جب وہ اس بات پہ آ گیا نا کہ اس نے اللہ کی ذات کو نہیں مانا، تو پھر کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی اور ذمہ داری تھی اللہ کی توحید کا اعلان کرنا، اللہ کی توحید کی دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا، تو اذ قالا، وہ وقت بھی یاد کریں جب پھر ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے، رب الذی، وہی میرا اللہ جس کی میں تمہیں بات سنا رہا ہوں، جس کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، وہی ہے یحیی، جو زندگیاں عطا فرمانے والا ہے۔ میں اس اللہ کی بات کر رہا ہوں، یحیی، جو زندگی عطا فرمانے والا ہے، ویمیت، اور پھر بندے کو موت عطا فرمانے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جانا کہ یہ بات، کیونکہ باقی یہ چھوٹی موٹی نعمتیں تو اللہ نے اسے کثرت سے دے رکھی ہیں، مال دے رکھا ہے، دولت دے رکھی ہے، بادشاہی دے رکھی ہے، تو ایسی بات نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو دیکھیں کہ شیطان بھی بندے کو کس مقام تک لے کے جا سکتا ہے، کتنا آگے گمراہی میں دھکیل سکتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ وہ اللہ جو زندگی اور موت دیتا ہے، قالا، تو اس نے کہا، انا احیی، میں بھی زندگی دیتا ہوں، و امید، اور میں بھی موت دیتا ہوں لوگوں کو، میں جسے چاہتا ہوں اسے زندگی دے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اسے موت دے دیتا ہوں۔ اسی طرح اس نے، کہتے ہیں کہ جیل خانے کے اندر سے ایک بندے کو بلایا جسے سزائے موت ہو چکی تھی، اس کا سر انہوں نے اس کا سر جدا کر دینا تھا، اس نے بلایا اور بلا کے کہا، جا بھئی تو آزاد ہے۔ کہا دیکھو اس نے مر جانا تھا، میں نے اسے زندگی دے دی۔ ادھر اس کا خادم تھا، اس نے ہاتھ کے اندر ٹرے پکڑا ہوا تھا، اس کے اندر طرح طرح کی نعمتیں تھیں، وہ لا رہا تھا کہ اپنے بادشاہ کی مدد کرے، اس کی خدمت کرے، اسے کچھ پیش کرے، تو اس نے اس خادم کو پکڑا اور اس کی گردن اڑا دی۔ کہا دیکھا میں نے اسے مار دیا ہے، اسے زندگی دے دی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانا کہ یہ زندگی اور موت کی حقیقت کو جانتا نہیں ہے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے اور موت کس چیز کا نام ہے۔ جب یہ بات دیکھی
لیکن بات دیکھنے کی یہ ہے کہ شیطان بندے کو یہاں تک لا سکتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے جو کچھ کیا ہے نا میں نہیں کیا ہے، یہ جو کچھ ہے نا یہ میرا ہی ہے. تو جب یہ میں آ جاتی ہے یا یہ میرا آ جاتا ہے تو پھر وہ شیطانیت اپنے عروج تک پہنچی ہوتی ہے. اور جس بندے کو جو کچھ نصیب ہو جائے اور وہ کہے کہ میں تو کچھ نہ تھا، میرے اللہ نے فضل کر دیا، یہ بھی میرے اللہ کی مہربانی ہے، یہ بھی میرے اللہ کا کرم ہے، یہ بھی میرے اللہ کا فضل ہے، تو پھر بندے میں تکبر نہیں آتا بلکہ عاجزی اور انکساری رہتی ہے. اور جو بندہ جس میں عاجزی آ جائے، انکساری آ جائے، تو میاں صاحب بھی فرماتے ہیں کہ نیواں نیواں رو محمد تے تتی واہ نہ لگی. تے جڑے نیویں نیویں راندے نے نا انہاں نوں پھر تتی واہ بھی نہیں لگدی. تو دوسری طرف کے اچا اچا نام رکھایا تے اچا پھڑ کھڑیا وچ اگی. تو جو اونچے اونچے ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا، میں لگے رہتے ہیں ہر بار، تو فرمایا انجام یہی ہے کہ پھر پکڑا جاتا ہے اور انہیں آگ میں دھکیل دیا جاتا ہے. ان کا انجام یہی ہوتا ہے. تو اس نے کہا میں کرتا ہوں یہ سب کچھ. جب یہ بات اس نے کہی، قال ابراہیم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات جان کے کہ یہ زندگی اور موت کی حقیقت نہیں جانتا، فرمایا پھر ادھر آؤ. آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی تو وہ ہے، یاتی بالشمس، جو لے کے آتا ہے سورج کو، من المشرق، مشرق کی طرف سے. سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، فَأْتِ بِهَا، تو اسے لا کے دکھا، من المغرب، مغرب کی طرف سے. تو جو کہتا ہے کہ تو بھی ایسا ہی ہے تو سورج مغرب کی طرف لا کے دکھا. جب اس نے یہ بات سنی نا کہ سورج تو مشرق سے، میری تو جرت ہی نہیں، میری تو یہ مانتا ہی نہیں، میرے تو یہ سلسلے ہی نہیں، یہ تو نظام ہی کوئی اور ہے. تو جب فرمایا اگر تو ایسا ہے تو پھر مغرب سے لا کے تو دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پھر وہ کافر جو ہے فرمایا وہ لاجواب ہو کے رہ گیا، مبہوت ہو کے رہ گیا، اس کے پاس پھر کوئی جواب نہ رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا. واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی، لا یہدی، وہ پھر ہدایت نہیں دیا کرتا، قوم الظالمین، ایسی قوم کو جو یوں اللہ کو چھوڑ دے اور یوں شیطان کے پیچھے لگ جائے. اس وجہ سے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجے، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا کی کہ تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں اور لوگ شیطان سے بچ جائیں. اس وجہ سے چھوٹی چھوٹی شیطانی بھی زندگی میں کسی صورت نہ کریں، کیونکہ چھوٹی شیطانی پھر بندے کو کھینچ کے بڑی شیطانی کی طرف لے کے چلی جاتی ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایسی ہیں کہ جو بندے کو پکڑتی ہیں اور لے کے جنت کے دروازے تک پہنچا دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں شیطان سے بھی اور شیطانیت سے بھی ہمیشہ محفوظ فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ